بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا، اور آئیے پھر ہم بلا کسی تاخیر کے اس طرف چلتے ہیں۔ ہم پہلے ایک بات کی مزید توضیح کر دیں۔ ہم سے کسی حلقے میں پوچھا گیا تھا پچھلے میں کہ وقف کیا چیز ہوتی ہے، تو قلت وقت کی دامانی کی بنیاد پر ہم نے اس کی مزید تفصیل نہیں کی تھی، لیکن حقیقت یہ وقف یہ ایک خاص قسم کا وہ انداز ہے اللہ کے راستے میں دینے کا، جس کا نفع جب تک وہ وقف کی چیز باقی رہتی ہے زمین پر، اس کا نفع لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے، اس کا نفع انسان کو بھی ملتا رہتا ہے، یعنی ثواب ملتا رہتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ صدقہ جاریہ کی ایک اہم قسم ہے جس کو ہم وقف کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور آج تو آپ آج کا زمانے میں سمجھتے ہوں گے کہ ہر مذہب میں لوگوں نے وقف کیا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس وقف کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور اوقاف کی بہت ساری زمینیں جائیدادیں ہر ملک میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، جس کے ذریعے سے اسلامی کاز کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کسی مسجد کے نام پہ وقف کر دیتا ہے، کسی مدرسے کے نام پہ کر دیتا ہے، کسی خاندان کے نام سے کر دیتا ہے، کسی قوم کے نام سے کر دیتا ہے، اپنی زمینیں دیتا ہے، اپنے مال دیتا ہے، اپنی بلڈنگیں دیتا ہے، اپنی کتابیں دیتا ہے، اپنے کچھ پروجیکٹ بنا کر دیتا ہے کہ اس کا پیسہ نکل کے ملتا ہے، بہت قسم کے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا وقف کیا جاتا ہے۔ تو یہ وقف حقیقت میں کسی سمجھدار انسان کا کام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وقف کی کہے کہ ہم نے وقف کیا اور وہ آدمی خود ہی پاگل ہو یا کہ بھی نابالغ ہو تو اس کا وقف منظور ہوتا ہے۔ وقف کو چوں ایک کی سمجھدار انسان جو کہ راشد اور بالغ ہو، عقل اور ہوش و حواس میں ہو، اور اسی طرح سے اپنی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے دیتا ہو کہ ہم یہ چیز اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں، یا کہ فلاں خاندان اور قوم پر اللہ سے ثواب لینے کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہم اس سے اب دستبردار ہوتے ہیں۔ اس لیے وقف کرنے دینے کے بعد یہ آدمی خود سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نفع خود نہیں لینا چاہتا، اس کا نفع جہاں جس کے لیے متعین کرتا ہے وہاں مانا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو ایک قرآن مجید کی آیت بھی سناؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو چیز تمہیں خود ہی محبوب ہے اس سے خرچ کرتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ ہرگز نہیں حاصل کر سکتے ہو بر و احسان کو اللہ کی طرف سے جب تک کہ اس چیز کو خرچہ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ اب یہ آیت جب اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چوتھے پارے کے شروع میں پائی جاتی ہے، تو اس آیت کو جب ابو طلحہ نے سنا تو انہیں رغبت ہوئی کہ ہم کو جو پسندیدہ چیز ہمارے مال میں سے اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، تنفقو یعنی خرچ کرنا چاہیے۔ تو کیا کیا انہوں نے، ان کے پاس ایک باغ تھا بیرحا مقام پر، مدینے کے قریب تھا، تو کہا کہ یہ میرا سب سے زیادہ محبوب مال ہے۔ تو جب یہ محبوب مال ہے تو انہوں نے سوچا اس کو وقف کر دیں۔ اس سلسلے میں حضرت انس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ یقول، دیکھیے ایک صحابی کس طرح سے آیتوں پر عمل کرنے کے لیے ہر دم یعنی کوشاں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یقول، ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کی طرف سے بر احسان کو اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، جنس کو پسند ہے۔ تو ان احب اموالی الی بیرحا، میری زندگی میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال جو میرے ہاتھ میں وہ بیرحا کا باغ ہے۔ تو اور انہوں نے کہا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ ارجو برھا وذخرا عند اللہ، جیسے لن تنالوا البر تھا کہ بر نہیں حاصل کر سکتے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے اس کا بر و احسان چاہیے، اس کا ثواب چاہیے، اور اللہ کے پاس میرا ایک ذخیرہ ہو جائے ثواب کا۔ فضاح یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اسے صدقہ کر دیا، اب آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں اس کو لگا دیجئے، اس کا پیدا ہونے والے باغ سے جو کچھ ملتا ہے آپ اس کے خرچ کے ذمہ دار ہو جائے، کہاں لینا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بخن بخن، اس کو ہم کہہ لیجیے واہ واہ یا شاباش شاباش، یا کہ بہت اچھا کیا تم نے، یعنی آپ نے ان کو شاباشی دی۔ ذالک مال رابح،
آپ نے کہا ذالک مال رابح، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے، یعنی اس کی ایک حیثیت تھی بیروہا، گویا کہ مدینہ میں ایک بہت ہی عمدہ اور بہترین باغ سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ہم نے سنا تمہاری بات کو، ارا ان تجعلها فی الاقربین، اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں کے لیے وقف کر دو۔ تو انہوں نے اس کو بعد تو ابو طلحہ نے کہا کہ ہاں اللہ رسول آپ نے جیسا فرمایا میں ویسا کروں گا۔ تو اس کو ابو طلحہ نے اپنے قرابت داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں ان سب میں تقسیم کر دیا۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت سب سے پہلا وقف جو ہے یہ ابو طلحہ کے بارے میں حدیثوں میں مذکور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ جو کچھ اچھائی کرتے ہو اس کا کوئی ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، تو اللہ کی طرف سے اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کا ایک بھی فرمان ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیر، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، تو ضرور دیکھو گے تم۔ تو گویا کہ انسان کو خیر کرنا چاہیے، تو خیر کے یہ وقف کرنا چاہیے، وقف کے اندر ہی خیر دوسروں کو پہنچایا جاتا ہے، اور انسان کا اعمال جو ہیں اس کی زندگی تک رہتے ہیں، لیکن یہ وقف کی چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ حدیث میں اسے بھی آیا ہوا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل پر بریک لگ جاتا ہے، اب اس کے ثواب بند ہو جاتے ہیں، لیکن الا من ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، یا علم جس سے برابر بعد میں فائدہ اٹھا جائے، اور ولد صالح يدعو له، یا نیک بخت اولاد ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہوں، تو ان کا ثواب اور بھی جاری ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ گویا کہ صدقہ جاریہ کے درجے میں یہ چیز آتی کہ آپ نے کوئی چیز وقف کر دی ہے۔ تو اسی صورت میں وقف ایک بہت بڑا خاص طریقہ ہے، جس کا نتیجہ، جس کا ثمرہ، جس کا پھل انسان کو اس کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، جب تک وقف کی جائیداد اس کی باقی رہتی ہے اور جب اس کا نفع ملتا رہتا ہے۔ اب یہ وقف کی کئی شکلیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ کس کو اور کیسے اور کس طرح سے لکھنا اور لکھ دینا چاہیے، رجسٹرڈ کر دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے، یہ سب چیزیں گواہ بنا دینا چاہیے۔ ایسا ہوتا رہا ہے شریعت میں، اور اوقاف کی بہت بڑی جائیداد ہوتی ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے، اور اسلامی کاز کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اور مزید کسی اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ طواف میں کندھا کھولنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ کیا چیز ہے، اور کتنے چکروں میں لازم ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کو عربی کی اصطلاح میں استباء کہتے ہیں۔ استباء کا لفظ ہے یہ ذبح سے مشتق، جس کے معنی بازو کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ محرم آدمی جو احرام باندھا رہتا ہے وہ اپنے اس بازو کو کھول دیتا ہے، اور اس سلسلے میں کرنا کیا رہتا ہے کہ چادر کو لاتا ہے اور اپنے اس ہاتھ کے نیچے سے گزارتا ہے، اور یہ اوپر کا حصہ کندھے کا کھلا رہ جاتا ہے، اور کھینچ کر کے چادر کھلا کے اس بائیں والے کندھے پہ رکھتا ہے، یعنی بایاں کندھا نہیں کھلا رہتا، دایاں کھلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رہتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت وہ طواف شروع کرتا ہے اس وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور یہ طواف بھی کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ طواف قدوم میں ہوتا ہے۔ اب یہ طواف قدوم کب ہوتا ہے؟ طواف قدوم یعنی آنے کے بعد جو پہلا طواف ہوتا ہے اس کو طواف قدوم، یعنی آنے مکہ پہنچنے پر پہلے طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، آپ حج کرنے کے لیے گئے ہوں تو بھی آپ کا جانا ہوا، یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں تب بھی جانا ہوا، تو دونوں طواف میں اس کا ایک ہی حکم ہے، وہ طواف عمرہ ہو چاہے طواف حج ہو۔ تو ایسی صورت میں اس سلسلے میں کئی حدیثیں وارد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اس کا سبب بھی بتایا گیا ہے، سبب بھی بتایا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لیکن جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سبب کی بنیاد پر کیا ہو، شریعت میں وہ کام باقی رہتا ہے جبکہ اس میں کوئی نیا حکم نہ دیا گیا ہو۔ میں وہ بتا دیتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، اور یہ مدینہ والے جب مدینہ سے آئے تھے، مدینہ والوں کو مدینہ کے اندر وہاں کی آب و ہوا کے بنیاد پر عام طور سے بخار رہا کرتا تھا۔ حدیث میں وَأَهْنَتْهُمْ حُمَّى یثرب، مدینہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا تھا۔ تو مشرکوں نے کہا کہ تمہارے پاس تب یہ لوگ آئے ہیں، یہ تو سب ڈھیلے ڈھالے ہو چکے ہیں، اور ان کو بخار کی وجہ سے اور وہاں پریشانی کی وجہ سے پریشانی میں رہتے ہیں،
الفاظ ہیں یقتم علیکم قوم قد وہنتہم الحمی ولقوا منہا شرا، کہ مدینہ میں رہائش کی بنیاد پر ان کی آب و ہوا مرطوب تھی، کچھ ٹھنڈے کی وجہ سے پریشان ہو گیا، بخار رہتا ہے، لہذا ان سب کے لیے یہ دبلے پتلے کمزور ہو چکے ہیں، یہ اب وہ چلنے پھرنے، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے کہ اب یہ لوگ ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس آپس کی اس راز کی بات کو جو آپس میں دوسروں سے کرتے تھے، اللہ نے جانا تو اپنے رسول کو خبر دیا، تو اللہ کے رسول نے ان صحابہ کرام کو جو آئے تھے حج کرنے کے لیے، اس طرح سے فتح مکہ کے موقع پر بھی، کہ یرمل الاشواط الثلاثہ، تین چکر میں وہ خوب رمل کریں۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دل کی چال چلیں جس سے پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہ قوت و طاقت والے ہیں، اور ان کی چال سے مردانگی ظاہر ہوتی ہے، کمزور پن ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں رکن کے درمیان، یعنی یہاں سے چلتے تھے، یعنی حجر اسود کے بغل سے، اور رکن شامی پہ جا کے قدم کرتے تھے، اور یہ لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے مقابل میں حجر کی طرف یا حجر اسماعیل کی طرف کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جب ان کے مقابل میں آڑ میں آتے تھے جہاں کی رکن شامی سے حجر اسود تک ہے، تو وہاں یہ کرنا ضروری نہیں ہے، تو وہاں بند کر دیتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ کرام جو مدینہ سے آئے، ان کے اندر تو کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی، ہمارا تو گمان غلط نکلا ہے، تو اور یہ تم لوگوں نے جو کہا تھا کہ کمزور ہیں، کمزوری نہیں پائی جاتی ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے بخار کو، یہاں کی اس مرطوب فضا کو مدینے والوں سے ہٹا دے اور کہیں اور کر دے۔ تو یہ لوگ مضبوط تھے، تو آپ نے ان کو صرف 3 ہی چکر کا حکم دیا، 3 چکر میں سے کرو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم کمزور ہو، لیکن بقیہ 4 چکر میں یہ رمل کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن استباء یہ ہر اس چکر میں ہے، پورے میں کرنا چاہیے تھا۔ تو جس کا سوال، یہ رمل کا سوال جواب تو اضافی ہے، استباء جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو کندھا کھولنے والی بات ہے، یہ تو پورے 7 چکر میں ہے، اس پہ 7 رکھنا چاہیے، اور یہ استباء بڑے کے لیے بھی ہے، چھوٹے کے لیے بھی ہے، اور جو بھی محرم ہو کے طواف قدوم میں آتا ہے اس کے لیے، لیکن یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہاں مزید تنبیہ کے لیے کر دوں کہ کچھ لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، طواف قدوم کرتے ہیں، تو بہت پہلے سے کندھا کھول کے رکھتے ہیں، اور عمرہ طواف کر لینے کے بعد بھی ایسے ہی کھلا رکھتے ہیں، یہ سوچتے، اگر یہ سمجھ کے کھولے رہتے ہیں کہ ایسا ہی رکھنا ضروری ہے، تو یہ غلط ہے، یہ بات اس میں نہیں ہے۔ جب طواف کے اندر صرف 3 ہی رمل 3 میں ہے اور استباء 7 میں کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ حکم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر عام محرم ہوتا ہے، اپنے پورے جسم پہ چادر کو باندھ کے رکھ سکتا ہے، ویسے بھی، اور نہ یہ تو، اور یہ پوزیشن یہ بھی بتا دوں کہ سعی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، سعی تو عام چکر مارنے کو کہتے ہیں، اس میں یہ استباء کی کیفیت یا رمل کی کیفیت نہیں، بین 2 سبز یعنی نشانوں کے درمیان صرف سعی کرنے کی ضرورت ہے، باقی عام چال ہے، لیکن یہ استباء کی کیفیت وہاں بالکل نہیں، لہذا اس سے بعد آنا چاہیے۔ ویسے بھی ایک ساتھ اور بھی بتا دوں ساتھ میں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس پوزیشن کو، کندھا کھلا رکھنے کی پوزیشن کو باقی رکھتے ہیں، نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں، جبکہ نماز ایسے پڑھنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس لعاتقه منه شيء عاتقيه منه شيء، کوئی آدمی تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑا ہی نہ ہو، جب یہ پورا کپڑا ہٹا دیتے ہیں تو ایک ہی کندھے پر رہ جاتا ہے، یہ منع ہے، لہذا خاص طور سے ایسی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور بقیہ اگر آپ ایسے ہی کھولے ہوئے ہیں تو آپ یہ دونوں کندھا بھی کھول سکتے ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن استباء کی خاص کیفیت ہے اور آپ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتا دوں ساتھ میں کہ استباء میں اگر آپ نے نہیں کیا ہے، طواف قدوم میں آپ نے استباء یعنی یہ کندھا کھول کے آپ طواف نہیں کیا، آپ نے کہ چادر لائیں ادھر سے کھینچ کر کے ادھر پہ ڈال لیں، ایسے آپ نے نہیں کیا ہے تو، اور ویسے ہی کر لیا طواف بلا کھولے ہوئے، تو آپ کو لوٹا کر کے وہ طواف کرنا چاہیے جس کے اندر آپ کا کندھا کھلا رہتا ہو، اور رمل بھی نہیں کیا تو رمل بھی کرنا چاہیے تھا، گرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے اس کو پیش کیا تھا وہ چیز تو نہیں رہ گئی، لیکن یعنی کفار کو دکھانے کا مقصد، لیکن آپ نے کیا تھا لہذا وہ سنت باقی رہی، اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔
آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں کسی یتیم کا ولی ہوں۔ یتیم آپ جانتے ہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو اور یہ نابالغ ہو، لیکن میں اس یتیم کے مال کی پوری رعایت کرتا ہوں، اور یہ مال جب وہ بالغ ہو جائے گا میں اسے لوٹا دوں گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا میرے پاس ہے اس کے مال کو بچانے کے لیے، حفاظت میں رکھنے کے لیے اس کے مال کو کام میں لگا کے رکھوں؟ یہ اس کے مال کو استعمال کرنے کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ اب یتیم کی حقیقت کیا ہے اور اسی طرح سے اس کی حفاظت کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور یتیم کے ولی بننے کی، وصی بننے کی فضیلت کی، تو سب آپ کو پتہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انا و کافل یتیم کہاتین کہ میں اور امام یتیم کی کفالت کرنے والا یہ میدان محشر میں جنت میں یہاں پر پہنچ کے جو قریب رہیں گے تو جنت میں آپ کا ساتھ ملے گا ان کو۔ تو اس طرح سے یہ سب سے بڑی فضیلت اس کے لیے کہ رسول کا ساتھی بن جاتا ہے، قریب بن جاتا ہے۔ لیکن ویسے بھی یتیم کے مال میں تصرف کرنے کو بہت بڑی غلطی شمار کیا گیا ہے، بہت بڑی غلطی شمار کیا گیا ہے، اور گویا کہ آدمی جب یتیم کے مال کو کھا لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے جسم میں جہنم کا کوئی ٹکڑا ڈال رہا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس خوف کے تحت ان کے لیے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے یسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دے دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے ان کے مال کی اصلاح کرنا، نہیں اس کو محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا ان کے لیے خیر، جس پہلو میں اس طرح سے کام کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھو، فَإِخْوَانُكُمْ، اور تو تمہارے بھائی ہی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور کون مال کو برباد کرنا چاہتا ہے، کون مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کسی یتیم کے مال کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ جب اس کے تم ولی ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اس کو دے دو۔ تو ان دونوں آیتوں کی مناسبت سے کسی بھی مال میں تصرف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی خیر کی کوشش کرو، شر کوئی نہ استعمال کرو۔ اگر اس کے بچانے کا طریقہ اپنے مال میں شامل کر کے اس کی حفاظت کر سکتے ہو اور بعد میں بالغ ہونے پر لوٹا سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو، بشرطے کہ نیت درست رہنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اور بھی ہم تفاصیل پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن آج وقت کی کمی کی بنیاد پر اتنی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر دوبارہ کبھی موقع ملے تو ہم اور مزید تفصیل کریں گے، اس لیے کہ یہ کام اپنی جگہ پر بہت اہم ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور لوگوں کو اس میں کئی طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہو اور آپ کے سوالات کے جواب ہم دے سکیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں جو لوگ بھی مددگار ہیں ان کا تعاون حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔